الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں بتائیں گے۔ ایمان کا مطلب ہے ضروریات دین کا دل سے ماننا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا، جبکہ کفر سے مراد ضروریات دین کا انکار ہے۔ اگر کوئی شخص تصدیق کا دعویٰ بھی کرے اور کفر سے بیزاری بھی ظاہر نہ کرے تو ظاہر ہے اسے شخص دو دینوں پر عمل کرنے والا ہے اور ارتداد کے نشان سے داغدار ہے۔ حقیقت میں اسے منافق کہا جائے گا کہ وہ نہ ادھر ہے اور نہ ادھر۔ پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے بیزاری اشد ضروری ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے کہ جو کچھ تواتر اور یقین کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، یعنی بلا کسی رکاوٹ کے ہم تک پہنچا ہے، خواہ اجمالاً خواہ تفصیلاً، اس کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں، ہاں وہ ایمان میں کمال بڑھاتے ہیں اور حسن پیدا کرتے ہیں۔ گناہوں کے ارتکاب سے اگرچہ وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اگر گناہ گار مومن سکرات موت سے پہلے توبہ کی توفیق پا لے تو نجات کی قوی امید ہے کہ توبہ قبول کرنے کا وعدہ ہے۔ اگر توبہ و انابت سے مشرف نہ ہوا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو جنت میں بھیج دے، اور اگر چاہے تو گناہ کے مطابق سزا دے، خواہ آگ سے یا آگ کے بغیر عذاب دے، لیکن آخرکار پھر اس کی نجات ہے اور اس کا انجام بہشت ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کافروں کے ساتھ خاص ہے، اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ رحمت کا امیدوار ہوگا۔ اگر اپنے گناہوں کے باعث ابتدا میں خدا تعالیٰ کی رحمت تک نہ پہنچا تو آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عنایت میسر ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو مومن برحق ماننا چاہیے، یعنی ایمان کے ثبوت اور تحقیق کا اقرار کرنا چاہیے، اور کلمہ استثناء یعنی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسے شک کا وہم ہوتا ہے اور یہ ایمان لانے کی صورت میں منافقت کی شکل رکھتا ہے۔ اگر استثناء کو خاتمے کی جانب راجع کریں جو مبہم ہے تو پھر بھی ثبوت حالی کے اشتباہ سے خالی نہیں ہے۔ بس احتیاط یہی ہے کہ شک و اشتباہ کی صورت کو ترک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے۔